بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی شادی بربادی، جس کے راوی خود ملک صفدر حیات خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ نوری، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم سے ہی ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی، مجھے تو صرف قلعہ ہی کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی، 5,000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ 5,000 روپے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ معزز سامعین، آپ کو میری اس حیرت پر حیران ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 55-60 سال پہلے کے 5,000 روپے کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں 1 من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی، اور سونے کا بھاؤ 60-70 روپے تولہ ہوا کرتا تھا۔ آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 30 لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں۔ نئی پود کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے وزن کا جو ذکر کیا ہے وہ علل ترتیب 40 کلو گرام اور 10 گرام ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5,000 روپے کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا۔ نوری نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا، یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، نوری، یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی؟ میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میرے، ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی۔ اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک جھماکہ سا ہوا، اور اس جھماکے کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس راز سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، میں نے تو اسے بالکل نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر مجھ سے استفسار کیا، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا آپ کو وہ رقم ملی؟ مقتول ملک وحید کے لباس میں سے ایسی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی جو اشیاء اور 250 روپے ملے وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ان چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر 5,000 کی رقم ملک صاحب کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ نوری نے قیاس انگیز لہجے میں کہا، کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگڑی رقم لے کر آ رہے ہیں، اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی، وہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو۔ مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور۔ میں سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے خاوند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ مراج سے قلعہ فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعہ سے کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت 10 بجے بھی فرض کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعے سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں۔ اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں۔ ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پھر کسی ظالم نے ان پر ظلم کیوں کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نوری، اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، وہ گلو گیر لہجے میں بولی، اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ منہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر وہ اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات ہی کو کیوں واپس آ گیا، اس کا جواب مہر سلیم کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوری، ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مضطرب استفسار کی جھلک بڑی نمایاں تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے پوچھا، نوری، اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ وہ چونکتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ وہ دروازے کی کسی جھری میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جبھی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی اور بندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آ گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، نوری، ادھر کوئی بھی نہیں، تم بے دھڑک ہو کر میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے سوال کو دہرانے کی فرمائش نہیں کی اور چبھتے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تھانے دار صاحب، آپ کہیں نوید پر تو شک نہیں کر رہے؟ شک کی ہمیں گھٹی دی جاتی ہے نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس ٹریننگ کے دوران میں ہر پولیس والے کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی مبرا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے گھر والوں،
ماں باپ، بہن بھائی اور بچوں بیوی پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی نازک اور سنگین حالات میں اپنی ذات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ تمہارے خاوند کا قتل بڑے پراسرار انداز میں ہوا ہے۔ اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اس شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے اور تم بھی۔ میں؟ وہ بوکھلا گئی، پھر خوف زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، میں کیوں ملک صاحب کو قتل کروں گی؟ میں نے کہا ہے نا، تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ میں نے نوری کی کیفیت کے پیش نظر کہا، میں تمہیں یا ملک نوید کو تمہارے خاوند کا قاتل نہیں ٹھہرا رہا، یہ تو شک کی تفصیل تھی۔ ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اسی طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے تھوڑا وقت توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اوہ، اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دے دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ ٹھیک ہے نوری، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا جواب مجھ تک پہنچ گیا۔ دراصل یہ سوال ایک خاص واقعہ کی وجہ سے بھی میرے ذہن میں آیا تھا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کے حصول کی خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنے کسی دوست سے بھاری رقم لے کر گھر آ رہا تھا اور چھوٹے بھائی نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ تمہارے خاوند کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں نے جس گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے نا، اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا۔ ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ نوری نے ایک جھرجھری لی اور نفرت آمیز لہجے میں بولی، یہ دنیا کیسے کیسے ظالم لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ واقعات و حالات کی مشابہت کے سبب میں ملک نوید کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا، اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفع نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا، کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سنتے ہوئے بھی پایا گیا تھا۔ وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے نور جہاں عرف نوری سے پوچھا، نوری، کیا تمہارا میکا ادھر کوٹلہ معراج ہی میں ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں چک چانن کی رہنے والی ہوں۔ چک چانن کوٹلہ معراج سے کم و بیش 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ چانن کے معنی ہیں چاندنی۔ میں نے نوری سے پوچھا، یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا اس اندھوناک واقعے کی اطلاع چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر چک چانن بھیجا ہے، دوپہر کے بعد ان لوگوں کے آنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر تسلی بھرے انداز میں نوری سے کہا، تم اپنے حوصلے کو گرنے نہیں دو، اور اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ وہ منت ریز لہجے میں مستفسر ہوئی، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے، میں نے کفن دفن کا بندوبست۔ فکر نہ کرو نوری، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی وقت ہسپتال سے واپس آ جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجواؤں گا، اور پھر ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔
کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ خواہ لاش کی چیر پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پھاڑ خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہی کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ لہٰذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ لاش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر اس نوعیت کے اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی، اسبات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید سے سامنا ہو گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی تشویش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کی میت میں دوبارہ حویلی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابھی صاحبہ سے کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں؟ میں نے گول مول جواب دیا، بھائی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں، اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدرے مضبوط لہجے میں مستفسر ہوا، کیا کہا ہے بھابھی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا، تم تو خواہ ہی ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، اس نے جز بز کرتے ہوئے کہا، صورتحال ایسی ہے نا کہ ذرا سی بات پر چونکنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا۔ پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہہ دیا، جب ہی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں چلتا ہوں ملک نوید، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے، اور ادھر قلعہ فرمان علی میں مہر سلیم سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اس سے آگاہ کروں گا، اور تم بھی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے علم میں بھی کوئی بات آئے تو تم فوراً مجھے بتانا، تاکہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا، اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلایا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین، چاق و چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے ضروری ہدایات اور نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنی تھی۔ مجھے امید تھی وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا
کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ مراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار خوشبخت اور چند سپاہی تھے۔ بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر یہ محض راہزنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9-2-11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کر دیتے۔ اس کے کتھائی گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق یا تک نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس کے مالک کے ساتھ بہیمانہ انداز میں قتل کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ قاتل مقتول کے لیے اپنا دل و دماغ میں بے پناہ غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا، اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں یا جائے وقوع کے جائزے سے 5000 کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔ اس بات کی تصدیق صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ مراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ راہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی مذموم سرگرمیوں کے مراکز وہ بھی ایسی ہی جگہیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ مراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونا چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ مراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا عمومی کارنامہ نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی پراسرار واقعہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن راہزنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری جیسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے فوراً ہمیں اپنے دولت خانے کی سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا۔ ہم ایک ملازم صورت شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قد آور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر تن و توش کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ باوقار اور پر اثر شخصیت کا حامل تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر آپ 10 منٹ بعد یہاں پہنچتے تو شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ مراج جانا تھا۔ کیوں؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے نا مہر صاحب؟ آپ کوٹلہ مراج کس سلسلے میں جانا چاہتے تھے؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ آپ بالکل غلطی نہیں کر رہے مہر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ مراج میں پیش آنے والے واقعے کی آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے کوٹلہ مراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے۔ اسی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔
میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، مہر صاحب، میں نے اب تک جو پوچھ گچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دیتی ہے۔ میں اسی لیے چند سوالات کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں، یہیں رہ کر یہیں بیٹھ کر بات کی جائے یا واپسی کے راستے میں؟ ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ ویسے بھی آپ ملک وحید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر مختصر سی تمہید کے بعد اس سے پوچھا، مقتول وحید کل کتنے بجے آپ کے پاس سے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اور وہ جس کام سے یہاں آیا تھا وہ تو ہو گیا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتا دیا ہے کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے آیا تھا۔ اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جی ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولا، وحید کو میں نے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ مہر صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، اور وحید بھی سمجھدار شخص تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پھر بھی آپ نے اسے اتنی بھاری رقم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرنے دیا؟ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا، اس نے گھمبیر انداز میں کہا، لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نہیں سکا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس نے ایسی کون سی بات کر دی تھی؟ اس سے پہلے کہ مہر سلیم میرے سوال کا جواب دیتا، وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کی معیت میں ہم دونوں اس گھر کے اندر پہنچے تھے۔ مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جو کسی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ ٹرے ہماری خاطر مدارات کے لیے تھی، اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دیا تھا۔ مذکورہ ملازم نے وہ ٹرے ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی، پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میزبان نے ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ ہماری توازے کے لیے آم اور کچی لسی پیش کی گئی تھی۔ میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب، بس تھوڑا سا شغل ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ رخصت ہو جائیں؟ اس کے بے حد اصرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لائے۔ میں نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا، مہر صاحب، آپ مقتول وحید کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والے تھے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میری تو کوشش یہی تھی جناب کہ شام سے پہلے ملک وحید کو کوٹلہ معراج روانہ کر دوں، لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی آج گھر چلا جائے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے۔ وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ کرتا تھا۔ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرفداری کرتا تھا، لہٰذا جب اس نے نوری کے حوالے سے رات ہی کو واپس جانے کی ضد کی تو میں رکنے کے لیے اصرار نہ کر سکا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے اسے روانہ کر دیا۔ مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا کہ یا تو وہ اندھیرا چھانے سے پہلے گھر آ جائے گا اور یا پھر اگلی صبح ہی واپس آئے گا۔ ان حقائق کو حالات واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا اور یا پھر نوری نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وحید تو اب سوال و جواب کے دائرے میں سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ البتہ میں واپس کوٹلہ معراج پہنچ کر اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کر سکتا تھا۔ ملک صاحب، ہاتھ بھی چلاتے جائیں، آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں۔
مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہر سلیم نے بآواز بلند کہا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مہر صاحب، ملک وحید آپ کا بڑا گہرا دوست تھا۔ وہ گزشتہ رات ہی کو اگر واپسی کے لیے بضد تھا تو کم از کم حفاظت کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بندے ہی کو بھیج دیتے۔ میں نے ایسا کرنے کی بھی کوشش کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن ملک وحید نے میری تجویز بلکہ میری پیشکش سے اتفاق نہیں کیا۔ کاش وہ میری بات مان لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔